بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عید کی نماز شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کی نماز انہی جگہوں پہ ادا کی جاتی ہے جہاں پہ جمعے کی جو شرائط ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور عید کی نماز واجب ہے، اور اس کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، اور خطبے کا سننا واجب ہے۔ اور جیسے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض کے دائرے میں ہے۔ جمعے میں یوں ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ عیدین میں ایسا ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور خطبوں کے بعد یا خطبے سے پہلے نماز کے بعد جو دعا ہے، اس پر علم الفقہ کے اندر مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے یہ جو دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عید کی نماز جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے جو نیت ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر، یا اس کو عربی میں کہیں تو یوں کہیں گے نویت ان اصلی رکعت الواجب صلاۃ العید الفطری مع 6 تکبیرات واجبۃ، کہ میں نے عید الفطر واجب کی نیت مع 6 زائد واجب تکبیرات کے ساتھ میں نے اس کی نیت کی۔ تو عید الفطر کے اندر جو 6 جو زائد تکبیریں ہیں یہ واجب ہے۔ تو اب اس کا طریقہ، پہلے اللہ اکبر کہیں گے اور نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیرات پہلی رکعت کے اندر کہی جائے گی، اور تینوں تکبیروں کے اندر رفع یدین کیا جائے گا، ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر دوسری میں بھی اسی طرح، اور تیسری میں پھر تکبیرات کہنے کے بعد ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت، اور پھر رکوع سجدہ، اس طرح یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہی جائے گی، اور تینوں میں رفع یدین کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کے لیے رکوع میں جایا جائے گا۔ اس طرح نماز مکمل ہوگی، اور نماز کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور اس کے بعد نماز کے بعد یا نماز سے پہلے عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے، تو اس پر علماء کرام نے جیسے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے اندر اور اس کے علاوہ باقی فتویٰ جات کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، یہ پھر فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ عید کی مبارکباد کو ضروری سمجھنا، یا یہ کہ عید کے بعد جو مصافحہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ضروری سمجھنا، اس کو علماء نے مکروہات میں لکھا ہے۔ اور مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن مصافحہ بھی کرنا چاہیے اور یہ سب چیزیں ہوں، لیکن ان کو مباح کے درجے میں رکھ کر کریں، اس کو سنت یا ضروری اس طرح نہ سمجھیں۔ جب بھی کسی چیز کو ضروری سمجھی جاتی ہے، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے ہے تو وہ رسم بنتی ہے، اور اگر دینی اعتبار سے اس کو ضروری امر میں لایا جاتا ہے تو پھر وہ بدعت بنتی ہے۔ جس چیز کو شریعت نے مباح کیا ہے، بھائی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ بہتر تو یہ کہ جس کو بھی عید کی مبارک دینی ہے اس کو یہ دعا دیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں
جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی ہے، باقی 11 مہینے میں اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔